اور وہ کتنا بڑا خوش قسمت انسان ہوگا جو رمضان کا انتظار کر رہا ہوگا، تڑپ کے ساتھ، طلب کے ساتھ، اور رمضان بھی ٹھنڈا رمضان انتظار کرے، اور تسبیح خانے میں حاضری اور تسبیح خانے کی حضوری، اور رمضان کا انتظار کرے حاضری اور حضوری کے ساتھ۔ کتنا دنیا کا خوش قسمت انسان ہے جو رمضان میں تسبیح خانے کی حاضری اور حضوری کو منوا لے کہ مولا زندگی فرصت نہیں ہے، پتہ نہیں کب آخری لمحہ آ جائے، لاکھوں کروڑوں سال قبر میں سونا پڑے گا، اے اللہ بس مجھے اب فرصت دے دے، اللہ میری مصروف زندگی میں سے میں تسبیح خانے میں وقت گزاروں، یہ دے دے۔ اور اس سے اگلا خوش قسمت کون ہوگا؟ جو ضرورت مندوں کو تلاش کرے گا۔ مجھے تلاش چاہیے، چوراہوں پہ اور گلیوں میں مانگنے والے وہ نہیں چاہیے، جو سچے ضرورت مندوں کو تلاش کرے۔ اور ابکری کا راشن بیگ جو ہے، باکس، ابکری کا خدمت خلق کا راشن جو باکس ہے، ہر بندہ نیت کر لے، کوئی کہے میں 100، کوئی میں 1000، کوئی 2 یا 3، کوئی 5، 10، انشاءاللہ میں تقسیم کروں گا۔ ہر بندہ نیت کر لے۔ کسی کے روزے اچھے گزر جائیں گے، کسی کے دن اچھے گزر جائیں گے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میں نے گھر میں دعوت کی اور میری قریبی رشتہ دار ایسے برقع آگے کر کے نا، اپنا عبایا ایسے آگے کر کے شاپر میں سالن ڈال رہی تھی، اور میرے بھائی نے زور سے آواز دی اور کہا، میں نے کہا اس کو ڈالنے دیں، کیوں؟ یہ عید کے بعد، سال کے بعد گوشت کھاتے ہیں، ان کو گوشت کھانا نصیب نہیں ہوگا۔ اپنی خدمت خلق جو ہمارا راشن کا باکس ہے، اس کی نیت کریں، اپنے صدقات، خیرات، زکوٰۃ، عشر، اپنی تن اور اپنی نسلیں اور رمضان گزارنے کی نیت کریں، لمحوں کو قیمتی بنائیں، اور جہاں دنیا میں جس کونے میں ہے اس رمضان کی نیت کر لیں کہ یہ رمضان انشاءاللہ سفارشی بن کے جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، آل رسول کی زندگیاں رمضان کا استقبال کرتے تھے، رمضان کا۔ امام زین العابدین فرمایا رمضان کا اتنی شدت سے انتظار کرتے تھے، یہاں تک کتابوں میں آتا ہے کہ کوئی دنوں کا بھوکا اور پیاسا جو ایک گھونٹ اور ایک قطرے کا انتظار کرتا ہو، اس سے کہیں زیادہ وہ رمضان کا انتظار کرتے تھے، امام زین العابدین۔ اور فرمایا جب رمضان آتا تھا لوگوں کے چہرے خشک ہوتے تھے، ان کے چہرے باوجود مجاہدوں کے اس طرح چمکتے تھے کہ جس طرح ان کے اندر کی طلب اور تڑب اور بے چینی، اور خوش ہوتے تھے۔ اور فرمایا جو رمضان گزرتا تھا ان کی آہیں شروع ہو جاتی تھی، اور رمضان کے آخر میں آہیں آنسوں میں بدل جاتی تھی کہ اب رمضان کا الوداع ہے، آئندہ سال نصیب ہو یا نہ ہو۔ پھر آہیں آنسو میں بدل جاتی تھی۔ میں امام زین العابدین شہزادہ اہل البیت، میں ان کی بات کر رہا ہوں، پھر آہیں آنسو میں بدل جاتی تھی۔ اسی کی رحمت سے، اس کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے۔ یہ آیت میں نے سنی نا آج کی تلاوت میں، فجر کی پہلی رکعت میں آپ نے پڑھی، ایک دم ایسے جھٹکا لگا۔ اللہ تو نے تو اپنی رحمت کو، پہلے اپنی عظمت کو اللہ نے بتایا، للہ ما فی السماوات و ما، تم یہ نہ سمجھنا میرا اقتدار کمزور ہے، یہ طاقت نہیں ہے میرے پاس۔ پہلے اللہ نے اپنی عظمت، اپنا اقتدار، اپنی طاقت، اپنی وجاہت، اپنی قوت، اپنا وقار، اس کا اظہار کیا ہے۔ پھر اللہ پاک جل نے فرمایا کہ جو تم نے آگے پیچھے کیا ہے ان سب کا محاسبہ کر سکتا ہوں۔ للہ ما فی السماوات، آگے آیت پڑھیں، تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ۔ سارے محاسبے، سارے حساب و کتاب کروں گا، کرنے کے بعد کہوں گا کسی کو کوئی جا تو جمع کر، اور کسی کو کہا ادھر کھڑک ہو جا۔ باغ تھا بہت بڑا، آموں کا باغ، آئی آندھی، باغ فارغ ہو گیا۔ اب مالک نے کیا کیا تھا، مربوں کا باغ تھا اتنا بڑا، اسے باغ لینے والا بے گھر باغ
ٹھیکے پہ لینے والا ملا نہ. اس نے کیا کیا؟ باغ کو 4-5 حصوں میں تقسیم کر دیا اور ٹھیکیداروں کو دے دیا. اس کو روپے کا، اس کو 2 روپے کا، اس کو 10 روپے کا دے دیا. اب جب آندھی آئی اور یہ ٹھیکیدار جو باغ کے لینے والے تھے بھاگے مالک کے پاس، ہمارا تو بچا ہی کچھ نا. وہ چھوٹی سی املی جو تھی آندھی نے ساری ایسی گرائی، نیچے بارش ہو گئی املی کی. املی اگر اوپر رہتی تو اسی نے تو آم بننا تھا، وہ تو آندھی نے اٹھا کے نیچے پھینک دی. اب مالک بیٹھا ہوا تھا اور ان کی باتیں سن رہا تھا، سب کو دیکھ رہا تھا، سب کے رویوں کو دیکھ رہا تھا، سب کو دیکھ رہا تھا. کسی کو معاف کر دیا، کسی کو معاف نہیں کیا، کسی کو آدھا چھوڑ دیا، کسی کو چوتھائی چھوڑ دیا اور کسی کو کچھ بھی نہ چھوڑا. سارے فیصلے ہو گئے، سب چلے گئے. کسی نے ان سے پوچھا کیسے فیصلے کیے تھے؟ اس نے کہا میرا باغ تھا، میرا اقتدار تھا، میرا تھا، سودا انہوں نے کیا ہوا تھا، انہوں نے مجھے دینا تھا، پر جس پہ میں نے دیکھا دل آیا ہے. اس نے کہا دل کس پہ آیا؟ کہا جس نے جتنی زاری اور جتنی منت اور جتنا رونا اور جتنی درخواست کی ہے اتنا اس پہ مجھ پہ دل آیا ہے. اور میں نے اس کو معاف کر دیا. قدرت اللہ شاہ کہتا ہے کہ میں نے جنگ میں ڈپٹی کمشنر تھا تو میں نے وہاں لاٹیں تقسیم کرنی تھی، زمینیں تقسیم کرنی تھی. لوگ آتے تھے، میں ان سے ہاتھ ملاتا تھا، ہاتھ ملا کے منشی کو کہتا تھا اس کو اتنی لاٹیں دے دو، اس کو 1 دے دو، اس کو 4 دے دو، اس کو 5 دے دو. آدھے مربع کی 1 لاٹ ہوتی ہے، کتنے 12.5 ایکڑ کی ہوتی ہے، 25 ایکڑ کا 1 مربع ہوتا. بعد میں وہ کہنے لگا کہ کسی نے پوچھا یہ آپ نے کس بنیاد پہ دیا؟ کہنے لگے میں نے اس کے ہاتھ پہ بنیاد پہ، میرے سامنے وہ حدیث تھی کہ آقا کو ایک شخص ملا، اس کے ہاتھ سخت تھے محنت کر کر کے، تو آپ نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، محنتی اللہ کا دوست ہے. محنتی کی بنیاد پہ میں نے لاٹیں تقسیم کی، زمینیں تقسیم کی. اس آیت پہ آج ایک بڑی تسلی ہوئی ہے. معلوم ہوا کہ اگر اس سے مانگ لیں، منوا لیں، فریاد کر لیں، درخواست کر لیں، منت کر لیں، تو جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے عذاب دے دے. جس کی پکڑ کر لے کون اس سے پوچھنے والا ہے؟ مجھ سے کون پوچھے؟ محاسبے سارے کروں گا، حساب کتاب بھی کروں گا، رجسٹر بھی دیکھوں گا، اور میرے پاس للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس ساری زمین و آسمان کا، کائنات کا نظام ہے ہی میرے پاس. میں اس کا سیاہ سفید کا مالک ہوں، اقتدار میرے پاس، طاقت میرے پاس، قوت میرے پاس، اور میں جس کو چاہوں معاف کر دوں. اس لیے مرنے سے پہلے ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے، کسی کو جہنمی نہیں کہہ سکتے، کسی کو مرتد نہیں کہہ سکتے. پتہ نہیں آخری وقت میں ایسا رجوع ہو، ایسا تعلق ہو، ایسی معافی ہو اور ایسی کوئی فریاد ہو، یہ گیا اور وہ گیا، ایسا کوئی نظام ہو. یہ جو میں عمل بتاتا رہتا ہوں نا سورۃ الہاکم التکاثر والا، اس کے مجھے بڑے نتائج ملتے ہیں. لوگ آ کے اپنے مشاہدات بتاتے ہیں. 4 رکعت نماز نفل، سورۃ التکاثر پڑھیں ہر رکعت میں، سورۃ قل اللہ کے بعد سورۃ الہاکم التکاثر پڑھیں 4 رکعت نماز نفل میں، اور پھر درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جائیں جس عزیز سے ملاقات کرنی ہو. اس میں مجھے بڑے بڑے عجیب واقعات ملتے ہیں. فضل کریں تا
عدل کرے تا تھر تھر کمبن اور تے فضل کرے تا بخشے جامن. بس 2 لفظوں میں نے شعر کو مکمل کیا کہ عدل کرے تو بڑے بڑے کانپ رہے ہیں، اور اگر فضل کرے تو کہتے ہیں مجھ جیسے منہ کالے بھی بخشے جائیں. اس لیے میں نے بہت دیکھا کہ اس کی مغفرت، اس کی عطا، اس کی عنایت غریب پہ زیادہ ہے. کس پہ؟ دل میں ساری حسرتیں رہ گئی. 600 روپے دیہڑی ہے، 700 روپے دیہڑی ہے، کیا لوں گا؟ پیسہ نہیں پلے، ہار گنا کے چھلے. پیسہ نہیں پلے، ہار گنا یا چھلے، کچھ بھی نہیں. وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. میری مرضی ہے، یشا کہتے ہیں میری منشا میں جو آئے گا. میں جس کو بخشوں، میں جس کو معاف کروں، میں جس کو کہوں چاہے چلا جا. اس لیے عبادت گزار کو زیادہ ڈرتے رہنا چاہیے. تسبیح خانے میں آنے والے، چلا کرنے والے، تسبیحات کرنے والے، ذکر کرنے والے، اور مجھ جیسے ممبر پہ بیٹھنے والے کو زیادہ ڈرنا چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں ہماری تو بخشش ہے ہی نا. یہ جو کہتے ہیں نا ہے نا، یہی مارے جاتے ہیں، یہی کٹے جاتے ہیں، یہی پکڑے جاتے ہیں. خذو فغلو ثم الجحیم صلو. پکڑے ان کو، گھسیٹو، تاکہ پھینک دو. جتنا ہماری طبیعتوں اور مزاجوں میں ماننا، گڑگڑانا، بھکاری بننا، اس کو کہتے ہیں استغفار. جو 3 تسبیح استغفار، 3 تسبیح ہے نا، ایک تسبیح، تیسرا کلمہ، ایک درود شریف، ایک استغفار کی. اس استغفار کی تسبیح کو پڑھتے ہوئے گڑگڑانا ہو، اور تسبیح خانے میں آ کے بھی تسبیحات کا اہتمام نہ ہوا، اور تسبیح خانے میں آ کے روزانہ ذکر کا ٹارگٹ نہ بنا کہ میں نے آج اتنا ذکر کیا ہے، کرنا ہے، آج اتنی تلاوت کرنی ہے، اور قرآن پاک پڑھتے ہوئے قرآن سے باتیں کرنی. آج میں نے صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے. آج میری اشراق، چاشت، اوابین، تہجد کیسے چوک گئی؟ تسبیح خانے میں تو آیا اس لیے تھا. تن من دھن، زندگی، سفر، حضر، سب کچھ تسبیح خانے کے لیے قربان کیا. اور تسبیح خانہ آیا، اور گھر والوں نے بھی بستر باندھا، سامان دیا، پیسے دیے، کرایہ دیا، اور یہاں آ کے نہ میرے نفل ہوئے، نہ تسبیح ہوئی، نہ ذکر ہوئی، نہ تلاوت ہوئی، کچھ بھی نہ ہوا. 3 روزے گزر گئے، 4تھا روزہ آیا، اور یوں رمضان سمٹتا چلا گیا. جو جتنا گڑ گڑائے گا نا، جتنا گڑ گڑائے گا اتنا اس کو ملے گا. وفاقی وزیر تھا خارجہ صدیق خان کانجو، وفاقی وزیر تھا. ہمارے بھائی کی دکان ہے، کرائے کی، پھولوں والے بیٹھے، کہنے لگے بیٹے کی شادی ہوئی تو سیج بنانی تھی دولہا کی دلہن کے. بڑے بڑے ہال کمرے. میں نے کہا میں نے تو چھوٹے چھوٹے بنائے ہوئے ہیں. خیر میں نے پوری محنت کی، سیج بنائی، پھول، چیزیں، شادی ہوئی. اب خان صاحب جو ہے، یہ کانجو تحصیل ہے سوات کا ایک شہر ہے کانجو. میں نے دیکھا یہ پٹھان وہاں سے آئے صدیوں پہلے، جاگیردار ہیں. میں نے دیکھا خان صاحب بیٹھے ہیں. مجھے کسی نے کہا تیرا بل کتنا بنتا ہے؟ اس نے کہا 5,000. کرے 20,000 بتانا. یہ جو ہوتے ہیں نا قریبی خادم، یہ بڑی نبضوں کو جانتے ہیں، تونے جانتے ہیں، نبضیں جانتے ہیں، مزاج سمجھتے ہیں.
اور باتیں کہانیاں پرانی ہو جاتی ہیں، خاک ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا خان صاحب آج موج میں بیٹھے۔ میں نے کہا میرا تو 5,000، اور وہ 5,000 بھی میں نے کہا میں بڑا کھٹ گیا، یعنی میں نے بڑی کمائی کر لی۔ 5,000 سے مراد ہے کہ میری لاگت 300 تھی اور میرا 500 مل گیا، تو میں نے تو بڑی کمائی کر لی۔ خان صاحب موج میں بیٹھے۔ اب خان صاحب کے پاس بندے آ رہے ہیں، انہوں نے کہا جناب یہ میراثی ہے، یہ جھاڑو دینے والا ہے، یہ فلاں ہے۔ ہاں بھائی کتنا بل ہے اس کا؟ خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، صدیق خان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ فلوں والا ہے جس نے اسٹیج بنا۔ اچھا ہاں کتنا بل ہے جی؟ اس نے کہا جی کا 20,000۔ چلو ٹھیک ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ موج میں بیٹھا ہے، کریم ہے، معافی دے دے، پکڑ دے۔ آج کی اس آیت یہ پہلی دفعہ میرے پر کھلی ہے، 70 دفعہ سنی ہے، 70 دفعہ سنی۔ میں نے کہا آج تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ کوئی دفعہ ساری عمر سنی ہے یہ آیت، یا کوئی پڑھنے والے کا خلوص تھا یا کوئی مجمع کی قربانی تھی، اللہ نے اپنے علم میں سے مجھے علم عطا فرمایا، اور اللہ پاک کی طرف سے ایک احساس ہوا کہ مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ جتنا گڑ گڑائے گا، یہ جتنا بھکاری بنے گا، یہ جتنا محتاج بنے گا، یہ جتنا سائل بنے گا، یہ جتنا منگتا بنے گا، اتنا اس کے حق میں فیصلے، عزت، دولت، رزق، صحت، مغفرت عطا ہو۔ جا تجھے دے۔ جب پیشانی پہ رزق لکھا جاتا ہے اور نصیب اور مقدر کی لکیریں ہوتی ہیں نا، وہ یہی ہوتی ہیں۔ ایک وہ ہے جو بیچارہ عاجز ہے، گننے میں۔ میرے پاس ایک صاحب ہے، کہنے لگے میرے مشین ہے، اتنے پاؤنڈ آتے ہیں میرے پاس انگلینڈ کے، ایک گٹھڑی ہوتی ہے، مشین میں ڈال دیتا ہوں، پھر مشین ہر نوٹ علیحدہ کر بنڈل بنا کے باہر نکال دیتی ہے۔ بندے کیسے؟ مجھے کہنے لگے میں گن گن کے تھک جاتا ہوں، میں مشین میں ڈال دیتا ہوں، جیسے بھوسے کی مشین ہے، اس نے دانا علیحدہ کر دیا اور بھوسا علیحدہ کر دیا۔ اتنا ہمیں اللہ سے نے راستہ ایک دے دیا ہے، تصرف، ساری توبہ، استغفار، انابت، اس کی طرف رجوع، اور اس میں سب سے چیز جو دی ہے نا، سب سے آخری چیز جو سامان بخشش ہے، وہ ہے توبہ، استغفار اور ندامت۔ کیوں؟ یہ واحد چیز ہے جو اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں گلی میں ایک آواز دینے والا آواز دے رہا تھا، لوگوں امیر المن عمر سے کہہ دو جو عمر کے رب کے پاس نہیں ہے وہ میرے پاس۔ بڑا عجیب دعویٰ تھا، ہٹو بچو ہوئی، لوگ پکڑ کے لے گئے، اور وہ دعویٰ کیے جا رہا تھا کہ لوگوں امیر المومنین عمر سے جا کے کہہ دو جو اس کے رب کے پاس نہیں ہے، کہ لوگ کہہ دیتا اس کے پاس نہیں ہے میرے پاس ہے، کہتا خود اس کے رب کے پاس بھی نہیں ہے یہ میرے پاس۔ ہم ان کے سامنے پیش کیا تو کیا کہتے ہیں؟ کیا بات جب کھلی پتہ چلا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے رب کے پاس توبہ، ندامت، استغفار، زاری، نیاز نہیں ہے، میرے رب کے پاس سارا ناز ہے۔ نیاز، زاری، توبہ، استغفار رب کے پاس ہے ہی نہیں۔ میرے پاس وہ چیز ہے جو رب کے پاس نہیں۔ المتکبر، الخالق، المقتدر، الغالب، اللہ کے پاس یہ ہے، قادر ہے، غالب ہے، مقتدر ہے، جبار ہے، قہار ہے۔ جو اللہ کے پاس نہیں ہے وہ چیز لے لیں، وہ ندامت، وہ استغفار، وہ توبہ، وہ گڑ گڑانا، وہ بھکاری بننا، وہ ڈوب جانا اور خطا ہو گئی، کوئی بڑے بول بول لیے، اس پہ اللہ کے خزانوں میں جا کے لوٹ پوٹ جانا۔ میرا اللہ ساری عمر یہ دیکھتا رہتا ہے، دیکھتے دیکھتے
جب قیامت کا سامان آتا ہے، ہر موت قیامت ہے، ہر بندے کے لیے جب موت آتی ہے یہی اس کی قیامت ہے۔ جب قیامت کا سامان آتا ہے تو اللہ پاک کھڑا کر کے کہتا ہے کیوں ڈرتا ہے، کیوں ڈرتا ہے؟ وہ وقت یاد نہیں تجھے جب تو استغفار ندامت کرتے کرتے لوٹ پوٹ جاتا تھا اور ہر وقت زاری میں رہتا تھا اور پتہ نہیں کہا میری قبول ہے یا نہیں ہے۔ المومن بین الخوف والرجاء، مومن امید اور خوف کے درمیان، امید اور خوف کے درمیان رہتا ہے۔ مجھے پتہ نہیں تو کتنا خوف کرتا تھا اور کتنی امیدیں رکھتا تھا، ساری امیدیں میں نے تجھے دے دی، سارا خوف تیرا ختم کر دیا۔ کیوں؟ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، میرے پاس زمین و آسمان کی ساری کنجیاں، سارے خزانے ہیں، سارے اقتدار ہیں، میرے لیے کون سی چیز ہے؟ یہ ایسا کوئی مسئلہ حل ہوا ہے آج اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے مسئلہ حل ہو گیا۔ اب صرف ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے پاس زاری اور نیاز، زاری اور نیاز۔